میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مستقبل میں کسی اندیشے کی وجہ سے خوف زدہ ہونا اور اس خوف کو اگر کوئی دور کر دے تو اسی دور کرنے والی چیز کو امن کہا جاتا ہے، امن کا داعی کہا جاتا ہے۔ اگر مستقبل کے اندر کوئی خوف ہے، اندیشہ ہے، اور وہ اندیشہ اگر چھٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اسی اندیشے کے چھٹنے کا نام ہے امن، اور اسی کا نام ہے شانتی اور سکون۔ امن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے امن کلی، ایک ہے امن انفرادی، اور ایک ہے امن اجتماعی۔ امن کامل، امن کلی، یہ کسی انسان کو دنیا کے اندر میسر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی ایک ٹینشن رہتا ہے کہ مجھے موت تو واقع ہوگی، اور موت ہی کا ٹینشن انسان کو اگر آ جائے تو اس کی زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پر اگر لذیذ غذائیں موجود ہیں اور اچانک کسی کے موت کی اطلاع اس دسترخوان پر بیٹھنے والے کے پاس پہنچ جائے تو لذیذ غذا کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی، طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور وہ لذیذ غذا بھی اسے اچھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ بے چین سا محسوس ہونے لگے گا۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ کے اندر رہتا ہو، چاہے بہت اچھی طریقے سے حفاظتی دستے میں اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہو، یا مضبوط قلعے میں رہتا ہو، وہ کہیں بھی رہے موت اسے آ کر کے رہے گی۔ تو پتا چلا کہ امن کامل اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیماری لاحق نہ ہو، بڑھاپا اسے نہ آئے، اور بڑھاپے کی وجہ سے نہ کمر اس کی جھکے، نہ ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو بڑھاپا بھی آتا ہے اور بیماری بھی آتی ہے۔ تو پتا چلا یہ دنیا جہاں پر امن کامل کی ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ امن کامل کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹ امن کسی کو چاہیے تو یہ صرف جنت ہی میں میرا مولا عطا فرمائے گا۔ امن کامل کی جگہ جنت ہے، جہاں پر انسان نہ کوئی لغو بات سنے گا، نہ دل دکھانے والی بات سنے گا، وہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بلکہ جسے ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ قیامت تک ہی، وہ ہمیشہ ہی جنت کے اندر رہے گا۔ اور جنت کا عالم یہ ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں کوئی لغو بات سننے ہی کو نہیں ملے گی، وہاں پر صرف سلامتی، اور وہاں پر موت بھی نہیں آنی، وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جسے کمپلیٹ امن چاہیے اسے جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا کو مصیبت کا گھر سمجھتے تھے اور جنت کی تیاری میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے، اور جانتے تھے کہ اصل ٹھکانہ اگر جنت بن گیا تو وہاں امن ہی امن ہے اور شانتی ہی شانتی ہے۔ تو امن کامل
جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو جتنی بھی زندگی ہے ہم چاہتے ہیں وہ زندگی بھی پرسکون گزرے، امن و شانتی کے ساتھ گزرے، آرام سے گزرے۔ تو اس حوالے سے بھی پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمائے، امن انفرادی کے حوالے سے پروردگار نے دستور عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیمات عطا فرمائیں کہ روئے زمین کے انسانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں، اجتماعی طور پر بھی امن اور انفرادی طور پر بھی امن اللہ کی کتاب نے عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان انڈیویژلی طور پر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی برائی نہ کرے، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے سلسلے میں بدگمان نہ ہو، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے میں زمین پر رہوں تو حلال روزی کماتے ہوئے مجھے اتنا رزق مل جائے کہ میں آرام سے زندگی گزاروں، ایک انسان یہ چاہتا ہے میں جہاں رہوں وہاں مجھے کوئی اندیشہ نہ ہو، ایک انسان یہ چاہتا ہے میرا مال بھی محفوظ رہے، میری جان بھی محفوظ رہے، میری عزت بھی محفوظ رہے، میری آبرو بھی محفوظ رہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان امن سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، چین سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں امن انفرادی کے لیے اللہ نے کیا قانون عطا فرمایا، تو میرے کریم نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمایا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جاسوسی نہ کرو، اللہ عز و جل نے فرمایا لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اللہ عز و جل نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تم میں کا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے انفرادی طور پر انسان کی زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے انسانوں کو قانون عطا فرمایا، کسی کے لیے بدگمانی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو قانون عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جرم اتنا عظیم ہے جو زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے مال کو، لوگوں کی آبرو کو، لوگوں کی جان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امان اور حفاظت کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچ چکا ہے، یہ جاننا ہو تو ہم کیسے جانیں؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر موت سے لے کر صنعاء تک اگر کوئی عورت تنہا نکل جائے اور اسے کوئی چھیڑنے والا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویژلی طور پر بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، خادموں کے حوالے سے، ماتحت رہنے والوں کے حوالے سے سرکار نے ایسا امن کا پیغام عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج اگر ہمارا کوئی نوکر یا ملازم یا خادم
جرم کرے تو ہم اسے سزا دینے کے بعد یا پھر اسے ایک مرتبہ اس کے معافی مانگنے کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں اب تو معاف کرتا ہوں دوبارہ معاف نہیں کروں گا. لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خادم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ اگر وہ جرم کرے تو سرکار نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ اسے معاف کر دیا کرو. کس حد تک اسے سیف کیا سرکار نے، کس حد تک اسے امان عطا فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جب خادم کو مارنے کے لیے درہ اٹھاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، صحابی رک گئے. سرکار نے فرمایا تم بھی تو کسی کے غلام ہو، اللہ اللہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے امان عطا فرمائی اور امن کا معاشرہ تشکیل دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین پر غریبوں کو کچلا جا رہا تھا، زمین پر کمزوروں کو کچلا جا رہا تھا، زمین پر کمزوروں سے زیادہ کام لیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمزوروں کے حوالے سے قانون بنایا، کمزوروں کی مدد کا حکم عطا فرمایا، کمزوروں کی رعایت کرنے کا حکم عطا فرمایا، کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم عطا فرمایا. تو سچویشن یہ ہوئی کہ اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس طریقے سے انقلاب پیدا کیا کہ معاشرے سے غلامی کی رسم ہی کو ختم فرما دی. آج آپ اندازہ لگائیں کہ خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جاتا، نوکر کے لیے الگ، اس کا ٹائم، اس کا برتن، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا الگ. لیکن میرے آقا نے تعلیم عطا فرمائی جو تم کھاتے ہو تمہارے خادموں کو بھی وہی کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اپنے خادموں کو وہی پہناؤ، اور تم جس دسترخوان پر بیٹھتے ہو اپنے ساتھ دسترخوان پر ان کو بٹھاؤ. امیروں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ، تخت و تاج کے مالک کے ساتھ تو دنیا رعایت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلے ہوئے لوگوں کو اور سماج کے ستائے ہوئے لوگوں کو سب سے زیادہ میرے آقا نے راحت عطا فرمائی اور انہیں اٹھایا. تو امن انفرادی کے طور پر دیکھیں تو قربان جائیے فاروق اعظم بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جائیں، امیر المؤمنین ہیں اور خادم ساتھ میں ہے، لیکن قربان جائیے تھوڑی دیر خادم سواری پر اور امیر المؤمنین پیدل چلتے ہیں، اور تھوڑی دیر جو ہے امیر المؤمنین سواری پر اور خادم پیدل چلتا ہے. یہ نظام دیکھ کر دنیا انگشت بدندہ ہو گئی کہ ایسا نظام مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ دنیا میں کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. آج ہوائی جہاز میں آدمی سفر کرے تو بزنس کلاس کے اندر باس بیٹھیں گے اور خادم اکنومی کلاس کے اندر. لیکن قربان جائیے کیسا نظام میرے آقا نے قائم فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین ہو اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہو، تو خادم سواری پر، امیر المؤمنین پیدل، اور امیر المؤمنین اگر سواری پر ہے تو خادم پیدل چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں بچیوں کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم عطا فرمائی، امن کا کتنا عظیم پیغام عطا فرمایا. آج سوسائٹی کے اندر کسی حد تک بچیوں کے حوالے سے تو باپ کے دل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن بہن کے حوالے سے
دل میں وہ گوشہ نظر نہیں آتا بچیوں کے بعد جو گوشہ بہن کے حوالے سے ہونا چاہیے. باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بیٹا اپنی بہن سے وہ سلوک نہیں کرتا جو اپنی بچیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت کی زندگی پاک پر کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب قیدی گرفتار کیے گئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی گرفتار کی گئی. جب انہیں گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو رضائی بہن کہتی ہیں اللہ اکبر، مجھے حضور کے پاس لے جاؤ، میں حضور کی رضائی بہن ہوں. لایا گیا حضور کے پاس، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میری رضائی بہن ہو، اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتی ہیں بچپن میں نے جب آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا تھا تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، اس کا نشان آج بھی میری پیٹھ پر موجود ہے. سرکار نے جب یہ سنا تو بچپنا یاد آ گیا اور ارشاد فرمایا شیمہ تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو جب تک رہنا چاہو تم میرے پاس رہو، اور اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو. عرض کرتی ہے حضور مجھے جانے کی اجازت دیں. سرکار نے کئی بکریاں اور کئی سامان دے کر کے اپنی بہن کو رخصت کیا اور دنیا کو درس دیا کہ جب تمہارا نبی رضائی بہن کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو تمہیں اپنی حقیقی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. سرکار نے پوچھا جابر کنوارے تھے؟ وہ نکاح کیا انہوں نے. پوچھا میرے آقا نے جابر کنواری سے کیا یا بیوہ سے کیا یا مطلقہ سے کیا؟ کہا حضور میں نے بیوہ سے شادی کیا اس لیے کہ میرے ابا کے انتقال کے بعد کئی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو میں اپنی بہنوں کی پرورش کے لیے کسی کنواری سے شادی کرتا تو شاید بہنوں کی پرورش نہ ہو پاتی، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کو کنگھی بھی کیا کرے، ان کا خیال بھی رکھا کرے. آقا اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں، بے پناہ خوش ہوئے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر سوار تھے سرکار نے وہ سواری ان سے خرید لی ایک اوقیہ چاندی کے اندر. اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار سے مل کر جانے لگے تو آپ جانتے ہیں سرکار نے پہلے تو چاندی عطا فرما بھی دی تھی، لیکن جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر جانے لگے تو حضرت بلال سے فرمایا جابر کو بلاؤ. حضرت جابر جب بلائے گئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سواری بھی تم ساتھ لے کر کے جاؤ. حضور نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کو پتا چلے کہ بہن کی پرورش کرنے والوں کی مدد کرنا یہ بھی مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے. یہ ہے انفرادی. آج بہنوں کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس وقت اپنی بہنوں کا حق مار کر کے کھا جاتے ہیں، حق تلفیاں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں. مصطفیٰ پیارے کی یہ تعلیم ہے، اس پر عمل کرو. ہو سکے تو اپنی بہن کو زیادہ دے کر اس کو خوش کر دو کہ وہ راضی ہو جائے گی تو مصطفیٰ پیارے خوش ہو جائیں گے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے انفرادی طور پر گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ تعلیم عطا فرمائی. اسی طریقے سے اجتماعی طور پر آپ دیکھیں امن کی تعلیم ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے
مدینے کے تاجدار نے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مومنوں کان کھول کر کے سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، یعنی مومن بندہ نہ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالے نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر حضور نے جب کر کے بتایا تو صحابہ کا ایمان پختہ ہو گیا، پختہ تو تھا ہی، مزید پختگی پیدا ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینے جا رہے تھے تو دشمنوں کا مال بھی حضور کے پاس موجود تھا، لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی بلکہ عمل کر کے بتایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، یہ فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا، فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا۔ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ دشمنوں سے ایسا سلوک کرنے والا اگر کوئی روئے زمین پر پیدا ہوا ہے تو وہ صرف محمد عربی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، آج تو قید کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قیدیوں کا لباس، قیدیوں کی خوراک، قیدیوں کا رہنا سہنا اور قیدیوں کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس تصور سے جرائم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے۔ لیکن اے امن کے دائی رسول اعظم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جو قیدیوں سے سلوک کی تعلیم عطا فرمائی، دنیا میں کہیں بھی کوئی سربراہ مملکت ایسی تعلیم عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر دشمنوں کی جانب سے علم اٹھانے والے تھے، پہلا معرکہ، علم بردار تھے وہ دشمنوں کی طرف سے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب وہ اپنی قید کی زندگی کی داستان خود بیان کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کی کیسی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، جو تم کھاتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو پہنانا، اور جہاں تم رہتے ہو وہیں قیدیوں کو رکھنا۔ ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قیدیوں میں سے تھا اور ایک صحابی کے گھر میں مجھے رکھا گیا تھا تو خدا کی قسم صحابی خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے۔ میں کبھی روٹیاں ان کی طرف کر بھی دوں تو وہ پھر وہ روٹیاں پلٹا کر میرے پاس دے دیتے تھے اور پھر خود کھجور کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ نہ کوئی ٹارچر تھا، نہ کوئی تانا تھا، نہ کوئی زیادتی تھی، کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ابو عزیز فرماتے ہیں لباس ایسا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم وہ لباس پہن کر لوگوں کے درمیان جانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، حضرت ابو عزیز کہتے ہیں میں بدر میں دشمنوں کی جانب سے تھا، لیکن میرے ساتھ جب مصطفیٰ کے صحابہ نے یہ سلوک کیا اور تعلیمات نبوی پر اس طریقے سے عمل کیا، میرا دل کھل گیا کہ سچے دین کے علاوہ کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور میں نے کفر چھوڑا اور مصطفیٰ کا دامن تھام کر مسلمان ہو گیا۔
آپ اندازہ لگائیں، قیدی جب قید خانے سے نکلتا ہے تو قید خانے میں پہلے اپنے کپڑے منگواتا ہے تاکہ باہر نکلے تو اس لباس میں لوگ نہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ قیدیوں کو بھی ایسا لباس عطا کیا کہ باہر نکلنے کے بعد ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ باہر نکل کے وہ آزادی کے ساتھ گھوم سکیں۔ یہ امن کے دائی کا کام ہے، یہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والے کا کام ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عظیم پہلو ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ صفوان ابن امیہ جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، عمیر کو لالچ دی، اس کی فیملی کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد عمیر جب صحابی رسول بن گئے، داخل اسلام ہو گئے، اور پھر صفوان کو جب پتا چلا کہ عمیر بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں تشویش ہوئی کہ اب میری جان کی خیر نہیں، تو صفوان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، جدہ چلے گئے مکہ سے، پھر یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ عمیر کو پتا چلا، عمیر حضور کے پاس حاضر ہوئے، سرکار صفوان اپنے قبیلے کا رئیس ہے اور مارا مارا بھاگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور اسے امان عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا، عمیر میں نے صفوان کو امان عطا کی۔ اب صفوان کے پاس عمیر پہنچتے ہیں، صفوان چلو چلو حضور کے پاس۔ عرض کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمیر نے جو جواب دیا سنیے، فرماتے ہیں سنو، تم نے بہتوں کے دربار دیکھے ہوگے اور کردار دیکھے ہوگے، محمد جیسے کردار والا تمہیں کوئی دوسرا مل نہیں سکتا۔ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں اس محمد عربی کی بارگاہ میں جو زبان دیتے ہیں تو کبھی پھرتے نہیں اور دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ صفوان نے جب یہ سنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے، آئے، حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے امان دی ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں صفوان میں نے تجھے امان دی ہے۔ امان دی ہے؟ کہا ٹھیک ہے، مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، ابھی بھی اسلام قبول نہیں کر رہے، 2 مہینے کی مہلت دو، سوچنے کا موقع دو۔ یہ کون؟ جان کا دشمن، قتل کے لیے جس نے سپاری دی تھی، بمبئی کی زبان میں یا یہاں کی زبان میں منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب وہ بھی قبضے میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں، چاہے تو پل بھر میں کام تمام کر دیں، لیکن حضور نے امان عطا فرمائی۔ اور پھر حیرت کی بات، امان تو عطا فرما دی لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، 2 مہینے کی مہلت دو۔ تو قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، فرمایا 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، 2 کی نہیں، کتنی؟ 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ اور 4 مہینے کے بعد صفوان جب آئے تو دل مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا اور کہا دیکھے تو بہت ہم نے، محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، سرکار اپنا غلام بنا لیجئے اور اسلام کی آغوش میں قدم رکھنے کا موقع عطا کیجئے۔ یہ ہے امن کے دائی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن آپ ذرا دیکھیں، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، لوگوں نے کہا جاؤ، کافی دن گزر چکے ہیں، حضور کے پاس چلے جاؤ، بڑے امین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لوگے اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے تو سرکار تمہیں بھی امان عطا فرما دیں گے۔ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا وحشی جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا سرکار میرا وہ جرم بھی معاف ہے؟
कुर्बान चाहिए। आका ने फरमाया सुनो, तुमने कलेमा पढ़ लिया है, बस इतनी सी गुजारिश है, ज्यादा मेरे सामने आया जाया न करना वरना मेरे चचा मुझे याद आते हैं। सरकार ने यह कहकर उन्हें भी अमान अता फरमा दी। लाओ दुनिया में ऐसा अमन का दाई और ऐसे अमन का निजाम कायम करने वाला, ये मेरे आका की जात है। इकरमा, हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? अबू जहल के बेटे। वो अबू जहल जिसने राहों में कांटे बिछाने से लेकर पुष्ट पर ओजड़ी रखने तक में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। इतनी अजियतें पहुंचाने वाला, इतना सताने वाला, इतनी तकलीफें देने वाला, उसका बेटा जब मारा मारा भागा भागा फिर रहा था और हजरत इकरमा की बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो हजरत इकरमा की बीवी हुजूर के पास आती है, अर्ज करती है हुजूर मेरे शौहर के लिए आप अमान अता फरमा दें। सरकार ने फरमाया जा, मैंने अमान दे दी। कहा हुजूर कोई निशानी अता फरमा दें। सरकार ने निशानी भी अता फरमा दी। वो गई इकरमा के पास, वो यमन की तरफ जाने वाला था। कहा इकरमा चलो चलो, मैं मोहम्मद से तुम्हारे लिए अमान लेकर के आई हूं। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मैं अबू जहल का बेटा हूं और मैंने कोई कसर नहीं रखी, न मेरे बाप ने हुजूर को सताने में कोई कसर रखी है, क्या मेरे लिए भी अमान है? हजरत इकरमा की बीवी जवाब देती है सुनो, ये किसी और का दरबार नहीं, ये मोहम्मद का दरबार है। यहां माफी मिला करती है, अमन का पैगाम देने वाला, अमन का दाई मोहम्मद अरबी है। आओ आ जाओ उनकी बारगाह में। जब वो पहुंचे, सरकार मुझे आपने अमानता फरमाई है। हाँ इकरमा, मैंने तुझे अमानता फरमाई है, कलेमा पढ़े और मुसलमान हो गए। साहब रसूल अबू लहब, जिसकी मजम्मत के अंदर कुरान की पूरी सूरत नाजिल हुई और जिनके बेटों ने सरकार की बेटियों को तलाक दे दी, लेकिन आप जानते हैं अल्लाह अकबर, अबू लहब के दोनों बेटे उतबा और मुअत्तब, एक तो कुत्ते ने फाड़ खाया, लेकिन ये दोनों बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागे भागे फिर रहे थे कि हमारे बाप ने हुजूर को सताया, हम में से एक ने बेटी को इनको तलाक दिया, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू लहब के बेटे मारे मारे भागे भागे फिर रहे हैं, उन्हें अमानता कीजिए। सरकार ने फरमाया ठीक है, उन्हें भी अमान है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उतबा और मुअत्तब जब दोनों आए, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को लेकर मकामे मुल्तजम पर पहुंचे और वहां सरकार ने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद आकाए करीम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम आया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया ये चचा के दोनों बेटों के लिए मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला ने इनके हक में मेरी दुआ को कबूल फरमा ली, इसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। लाओ दुनिया में ऐसा अमन कायम करने वाला। अब मैंने ये वाकयात इसलिए आपके सामने अर्ज किए, जिसका सुलूक दुश्मनों के साथ ऐसा हो, दोस्तों के साथ कैसा होगा, अपनों के साथ कैसा होगा, बस्ती वालों के साथ कैसा होगा, मुल्क वालों के साथ कैसा होगा, रियाया के साथ कैसा होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा घर अमन का गहवारा बन जाए, खुदा की कसम किसी तालीम को फौकियत मत दो, तादारे का कायनात की तालीम को अपने घरों में नाफिज करो, घर अमन का गहवारा बन जाएगा। बच्चों का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो, बहन का हक अदा करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, मोहल्ले वालों का हक अदा करो, मुल्क के बाशिंदों का हक अदा करो। आप जहां भी जाएंगे आपकी जात दुनिया के लिए अमन वाली बन जाएगी। तो मौजूदा दौर में अगर खौफ की वादियों से निकलना है
وحشت کے ماحول سے نکلنا ہے، پریشانیوں کے ماحول سے نکلنا ہے، غموں کے ماحول سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذات اور اس کی تعلیمات کافی ہے۔ ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیمات کو اگر اپنا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو امن دینے نہیں آئے تھے، بلکہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہاں تک کہ حضور نے جانوروں کو بھی امان عطا فرما دی۔ ایک باغ میں حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اونٹ کی ہچکیاں بند گئیں، چپ ہو گیا، اور پھر جب وہ چپ ہو گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک نے کہا میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈرا کر، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام